ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصليا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہم نے بسم اللہ کے معنی بتائے تھے، اور یہ کہ یہاں فعل مقدر ہے، یعنی بسم اللہ ابدأ او بسم اللہ اشرع. اور ہم نے بتایا تھا کہ لفظ جلالہ اللہ کا جو لفظ ہے یہ اصول الاسماء ہے. اللہ رب العالمین کے سارے اسماء مبارکہ جو ہیں یہ ان سب ناموں کی اصل ہے. اور الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ الرحمن الرحیم یہ دو اسم ہیں اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ میں سے، جو تین چیزوں پہ دلالت کرتے ہیں. ایک ذات، اور دوسرا صفت رحمت، اور تیسرا جو اس صفت کے تقاضے ہیں یعنی اثر. گویا کہ تین چیزوں پر یہ دو لفظ دلالت کرتے ہیں. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم تین چیزوں پہ دلالت کرتے ہیں. ایک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، رحمت والے کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ رحمت کی صفت پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ اس اثر پہ دلالت کرتے ہیں جو رحمت کا تقاضا ہے. رحمت، جس رحمت کو اللہ تعالی نے اپنے لیے ثابت فرمایا قرآن کریم کے اندر، یہ حقیقی رحمت ہے. اللہ تعالی جس رحمت کا ذکر فرماتے ہیں یہ حقیقی رحمت ہے. اور اس کا حقیقی رحمت ہونے کی دلیل قرآن و حدیث ہے اور عقل ہے. قرآن و حدیث میں بھی دلائل موجود ہیں کہ یہ رحمت جو ہے یہ حقیقی رحمت ہے، اور اسی طرح سے عقل بھی کہتی ہے کہ جس رحمت کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے یہ حقیقی رحمت ہے. اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین کی یہ رحمت جو ہے، رحمت کا ثبوت بہت زیادہ ہے. اور عقلی طور ہم کہیں گے کہ جب کوئی نعمت حاصل ہو یا کوئی عذاب ٹل جائے، کوئی نعمت حاصل ہو یا کوئی عذاب ٹل جائے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثرات ہیں. یعنی اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا اثر ہے. اسی طرح سے اگر کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا اثر ہے. کیونکہ نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جو بھی تمہیں نعمت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت کا ہونا یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے. اسی طرح سے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت ٹل جاتی ہے تو اس مصیبت کا ٹلنا بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے نشانات میں سے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت حقیقی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے یہ حقیقی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ انعام ہے یا انعام کا ارادہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین کسی پر انعام کرتا ہے یا اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ کسی نعمت کا ارادہ فرماتا ہے تو یہ رحمت اسی کو ہم کہتے ہیں. وہ رحمت کو اس معنی میں نہیں لیتے کہ یہ نعمت کا اثر ہے، یہ رحمت جو ہے یہ نعمت کا اثر ہے، یا مصیبت کا ٹلنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا اثر ہے. وہ یہ نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رحمت کے معنی ہوتے ہیں انعام. یعنی اگر ہم کہیں کہیں کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم والا ہے یعنی انعام والا ہے، تو یہ اس کا صحیح معنی نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ عقلاً محال ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ نعمت، اللہ رب العالمین، وہ کہتے ہیں یہ محال ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم کیا کہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت حقیقی ہے، اور یہ کہ رحمت کے اثرات جو ہیں، رحمت کے اثرات نعمتیں ہیں، یا رحمت کے اثرات جو ہیں وہ مصیبتوں کا ٹلنا ہے. وہ اس بات کو نہیں مانتے. ان کا خیال ہے اس لیے کہ رحمت جو ہے، رحمت کے میں اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، رحمت کے اندر نرمی ہوتی ہے اور رقت ہوتی ہے، اور نرمی اور رحمت کے اندر جو ہے وہ خضوع ہوتا ہے، تابع داری ہوتی ہے. گویا کہ انعطاف، گویا کہ لین، گویا کہ خضوع اور رقت، یہ رحمت اس کو ہم کہیں گے، یعنی نرمی کو، یا اسی طرح سے جو ہے تابع داری کو، یا اسی طرح سے رقت کو ہم کیا ہے، رحمت کہیں گے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اندر نرمی ہے، اللہ رب العالمین کے اندر تابع داری ہے، خضوع ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے اندر رقت ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے رحمت کا ثبوت کریں، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت حقیقی رحمت ہے، جو کہ جس کا اثر نعمت ہے، یا جس کا اثر عذاب کا ٹلنا ہے، مصیبت کا ٹلنا ہے، تو یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے. کیونکہ رحمت کے معنی ہوتا ہے لین، رحمت کے معنی ہوتا ہے نرمی، رحمت کے معنی ہوتا ہے تابع دار ہونا کسی کا، رحمت کے معنی ہوتا ہے انعطاف، جھکنا. اور اللہ رب العالمین کی یہ صفات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے، قوی ہے. اللہ رب العالمین کی صفت جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ العالی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کو رحمت حقیقی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی رحمت رحمت حقیقی ہے، کیونکہ اس رحمت کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی رحم کرنے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ اگر ہم انسان کوئی کسی پہ رحم کرتا ہے
تو رحم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کیا ہے نرمی برتیں، کہ رحم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے جو ہے بڑا جو ہے کیا ہے پیارا معاملہ کریں، اس انداز سے کریں ہم کہ ہم جو ہے گویا کہ اس پہ فدا ہوا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ کے شائن نشان نہیں ہے، لیکن ان کی یہ رائے جو ہے یہ مردود ہے، ان کی یہ رائے جو ہے یہ مردود ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ رحمت کے اندر کیا ہو نرمی ہو، ضروری نہیں کہ رحم کے اندر جو ہے وہ کیا ہو وہ جھکاؤ ہو، ضروری نہیں ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے انکساری ہو، ضروری نہیں کہ رحم کے اندر کیا ہو رقت ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے طاقتور بادشاہوں کو ان کے اندر رحمت ہوتی ہے، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، لیکن جھکاؤ نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر رقت نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، یعنی ان کے اندر رحمت ہوتی ہے، ان کے اندر رحم ہوتا ہے، بادشاہ ہے اس کے اندر رحم ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بادشاہ کے اندر رحم بھی ہو اور پھر وہ جھکنے والا بھی ہو کسی کے سامنے، پھر اس کے اندر رقت بھی ہو، پھر اس کے اندر عاجزی بھی ہو، چونکہ اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کر کیا کرتا ہے رحم کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ رحم کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری حکومت جو ہے وہ قائم رہ سکے، تو گویا کہ اس کا رحم کرنا جو ہے یہ کیا ہے اس میں انعطاف نہیں ہوتا، اس میں عاجزی نہیں ہوتی، اس میں رقت نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں رحمت کے تقاضے ہوتی، یعنی اگر نرم ہونا، رقت ہونا، خضوع، انکساری، عاجزی، یہ چیزیں اگر یہ رحمت کے لوازم میں سے ہوتے ہیں، ان کے تقاضوں میں سے ہوتی ہوں، تو یہ کیا ہے یہ مخلوق کی رحمت ہے، یہ مخلوق کی رحمت ہے، یہ انسان کی رحمت ہے۔ یہ جو آپ نے یہاں بتایا کہ اس میں کیا ہے اس میں رحمت، اس میں خضوع ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، رقت ہوتی ہے، تو یہ مخلوق کی رحمت ہے۔ رہی خالق سبحانہ و تعالی کی رحمت، رہی اللہ رب العالمین کی رحمت، تو اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے ہے جو اللہ رب العالمین کی عظمت کے شایع نشان ہے، اللہ رب العالمین کے ملک اور اللہ رب العالمین کے جلال و سلطان کے شایع نشان ہے، اور اس میں کسی طرح کوئی نقص نہیں ہو سکتا، یعنی یہ جو نرمی ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ تو مخلوق کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ فلاں پہ رحم کر رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں نرم پہلو ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیا ہے یہ مخلوق کی رحمت کا حال ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا حال نہیں ہے، اس لیے ان کا یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت حقیقی رحمت نہیں ہے یہ غلط ہے۔ اگر ہم عقلی طور دیکھیں تو ہم عقلی طور دیکھیں گے کہ دلائل موجود ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے حقیقی رحمت کے ثبوت کی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، نرمی برتتے ہیں، مخلوقات کی بات ہے، تو یہ مخلوقات کا آپس میں رحم کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی دلیل ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی دلیل ہے، اس لیے کہ رحمت جو ہے وہ کمال ہے، رحمت کمال ہے، اور اللہ رب العالمین کمال کا زیادہ حقدار ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رحمت جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، مثلا بارش اتارنا، مثلا قحط سالی ختم کرنا، یا اس قسم کی دیگر رحمتیں جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی دلیل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش گرتی ہے، ایسے ہی قحط سالی ختم ہوتی ہے، تو یہ دلیل ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی
رحمت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت حقیقی نہیں ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عقل یہ نہیں مانتی کہ اللہ کے اندر یہ صفات ہوں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محال ہے۔ یہ منکرین جو ہیں وہ خود اللہ رب العالمین کے لیے ارادہ ثابت کرتے ہیں، ارادہ حقیقیہ ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ رحمت کو وہ نہیں مانتے لیکن ارادہ کو مانتے ہیں۔ اور یہ جو ارادہ کو مانتے ہیں اس کی عقلی دلیل اللہ کی رحمت کی عقلی دلیل سے زیادہ باریک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض مخلوقات کی بعض خصوصیات جن خصوصیات کی وجہ سے وہ دیگر مخلوقات سے متمیز ہیں، یہ دلیل ہے ارادے کی عقلی دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ متمیز ہیں بعض خصوصیات سے۔ بعض لوگوں کا قوت حافظہ بہت زبردست، بعض لوگوں کا علم بہت زبردست، بعض لوگوں کی طاقت بہت زبردست، بعض لوگوں کا مال بہت زیادہ، بعض لوگوں کی فقیری حد درجہ کی، بعض لوگوں کا توسط، بعض لوگوں کا موٹاپا، بعض لوگوں کی اس قسم کی دوسری چیزیں جو ہیں، کچھ خصوصیات ہیں جس سے ہر کوئی ایک دوسرے سے متمیز ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی مختلف اشکال، یہ لوگوں کی مختلف صورتیں، یہ لوگوں کے مختلف مزاج، یہ لوگوں کے مختلف حالات اور کوائف، یہ کیسے بنے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے لوگوں کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس کو تقسیم کیا ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو ایک طرح کا دیا، کسی کو دوسری طرح کا دیا۔ تو یہ دلیل، یہ عقلی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ارادہ کارگر ہے۔ ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک باپ کے 10 بیٹے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ باپ تو یہ چاہے گا کہ میرے سب بچے جو ہیں ایک جیسے ہوں، باپ تو یہ چاہے گا کہ میری سب بچیاں ایک جیسی ہوں، باپ تو یہ چاہے گا کہ ان کی دنیا بھی، ان کی جو ہے کیا ہے، ان کا رہن سہن، یہ سارا یکساں ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں پہ پورا کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک باپ اپنے بچوں کو ایک طرح نہیں رکھ سکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عاجز ہے۔ تو عاجز ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر یہ بچوں کے درمیان یہ متفرق، یہ متفاوت یہ جو مراتب ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ آگے گیا، بڑا جو ہے وہ پیچھے رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ بچے سے آگے گئی، کبھی دیکھتے ہیں ہم بچہ جو ہے وہ بچی سے آگے گیا۔ تو یہ زندگی کے اندر، مال میں، معیشت میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ باپ تو نہیں کرتا، یہ ماں تو نہیں کرتی، بلکہ کوئی اور بھی نہیں کرتا۔ اور اس کا جواب یہی ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین ہی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔
کہ ہم نے دنیا کے اندر یہ جو معیشت ہے یہ تقسیم کر رکھی ہے. یہ معیشت کا نظام بتلاتا ہے کہ یہ ارادہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے. تو اب جب اللہ رب العالمین کا یہ ارادہ ہم مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس ارادے کو ہم کارگر مانتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو کیوں نہ مانیں؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کی بھی تو دلیلیں ہیں. تو گویا کہ یہ جو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت حقیقی نہیں ہے، ان کا یہ کہنا غلط ہے. اور حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقی رحمت ہے. یہ جو ہے انعام اس سے مراد نہیں ہے، یا نعمت کا ارادہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رحمت ہے. اور رحمت جو ہے اس کے اثرات کیا ہیں؟ رحمت کے اثرات ہیں کہ آدمی کو کیا ہے؟ نعمت ملے. اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ کہ آدمی کی مصیبت ٹلے. اگر آپ کسی عام آدمی سے سوال کرتے ہیں اس دن جس رات کو بارش ہو، صبح آپ کسی عامی شخص سے پوچھیں کہ کیسے ہم کو بارش ملی، تو وہ کہے گا اللہ کے فضل. بارش کیسے ہوئی؟ تو وہ کہے گا اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے. تو گویا کہ یہ جو الرحمن الرحیم کے اندر جو صفت رحمت ہے یہ حقیقی رحمت ہے، اور یہ جو ہے غیر حقیقی رحمت نہیں ہے. یہ صرف ارادہ مراد نہیں ہے، انہیں رحمت کا ارادہ، نعمت کا ارادہ یا انعام کرنا یہی نہیں، بلکہ یہ اس کے اثرات میں سے ہے. اور حق یہ ہے کہ رحمت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے. اور اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے جیسے اللہ رب العالمین کے شائع نشان ہے، اس کی مخلوقات سے کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اس طرح سے یہ جو پہلی آیت ہے ہمارے پاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. یہ مکمل ہوا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے ہمارے سامنے بسم اللہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے فاتحہ کی، سورہ فاتحہ کی، اور پھر وہ نماز کے اندر جہری نمازوں میں اس کو جہرن پڑھتے ہیں. جہری نمازوں میں اس کو جہرن پڑھتے ہیں. اور بہت سے اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا صحیح نہیں ہے مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. یہ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اور پھر وہ جہری نمازوں میں اس کو جہرن پڑھتے ہیں. اور ان کی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے مگر بسم اللہ کے ساتھ، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے. یہ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے. اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، البتہ یہ کتاب اللہ کی مستقل آیت ہے، یہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی طرح نہیں. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس پر اجماع ہے علماء کا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سورہ فاتحہ کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہتے ہیں علماء کہ ایک جماعت کی یہ جو ہے کیا ہے، یہ مستقل آیت ہے سورہ فاتحہ کی، یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے. اور ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، البتہ قرآن کریم کی یہ مستقل آیت ہے. اور صحیح بات یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، البتہ یہ مستقل آیت ہے قرآن کریم کی. اس کی دلیل جو ہے وہ نص ہے اور سورۃ مبارکہ کا سیاق و سباق ہے. نص کی دلیل جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اذا قال، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، آغاز جو فرمایا حدیث کا وہ ہے الحمد للہ رب العالمین سے، اس میں بسم اللہ نہیں ہے، تو فرمایا اذا قال الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، کہ یہ جو آیت ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں ہے، یعنی إِيَّاكَ نَعْبُدُ یہ اللہ کے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ بندے کے لیے۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ آخر تک، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، تو قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا لِعَبْدِي، یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ بھی ہے جس کا وہ سوال کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الصلاح، باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، حدیث نمبر 878، حدیث نمبر 878۔ تو اس حدیث کے اندر جو آپ نے دیکھا کہ آغاز جو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین سے، اور پھر الرحمن الرحیم، اور پھر مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ نص ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیح میں انس بن مالک سے مروی ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر، میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اور میں نے نماز پڑھی ابو بکر کے پیچھے رضی اللہ عنہ، اور میں نے نماز پڑھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے، یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھے، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں بھی یہ موجود تھے۔ تو انہوں نے نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے پیچھے بھی، ابو بکر صدیق کے پیچھے بھی، اور عمر بن خطاب کے پیچھے بھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ فَكَانُوا لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ذکر کرتے تھے فی اول قراءت کے شروع میں، یعنی جب نماز کی قراءت شروع ہوتی تھی تو بسم اللہ شروع میں جو ہے نہیں ذکر کرتے تھے، ولا فی آخرها، اور نہ اس کے آخر پہ۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 892۔ تو اس حدیث میں بھی صراحت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ صراحت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، اور اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے
سورت فاتحہ کے شروع میں اور نہ سورہ فاتحہ کے آخر میں۔ علماء کہتے ہیں یہاں مراد یہ ہے لا یجہرون، کہ جہرن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہاں سورہ فاتحہ اور بسم اللہ کے درمیان جہر کے ذریعے تمیز، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کیا ہے، یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت نہیں ہے سورہ فاتحہ کی، البتہ قرآن کی مستقل آیت ہے۔ رہی ان کی دوسری دلیل سیاق کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، تو کہا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بالاتفاق 7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ بالاتفاق 7 آیتیں ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ کی ان 7 آیات کو تقسیم کریں گے سورت پر، تو آپ پائیں گے کہ آدھا جو ہے، آدھا بنتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آدھا بنتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، الرحمن الرحیم دوسری آیت ہے، مالک یوم الدین تیسری آیت ہے، اور یہ سارا کا سارا اللہ عز و جل کا حق ہے۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے، جو بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہے اللہ رب العالمین کا حق ہے، حمد بھی، رحمت کا اظہار بھی، اور اللہ رب العالمین کی ملکیت کا اقرار بھی۔ اس کے بعد جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چوتھی آیت ہے، یعنی درمیانی آیت، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ جو درمیانی آیت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم اللہ کا حق ہے اور دوسری قسم جو ہے یہ بندے کا حق ہے۔ ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ و ایاک نستعین، اور تجھی سے میں مدد مانگتا ہوں، یعنی عبادت کے لیے۔ تو گویا کہ یہ بندے کی استعانت ہے، یہ بندے کے لیے ہے۔ اور پھر جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے کے لیے ہے، اور اسی طرح سے صراط الذین انعمت علیہم، یہ بندے کے لیے ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی بندے کے لیے ہے۔ تو گویا کہ 3 آیتیں اللہ عز و جل کے لیے، پہلی والی 3 آیتیں، اور 3 آیتیں بندے کے لیے، یعنی آخر والی 3 آیتیں، اور ایک آیت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رب کے درمیان منقسم ہے، اور یہ چوتھی آیت ہے جو کہ بیچ میں ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں گے سیاق کے اعتبار سے لفظ میں، جب ہم کہیں گے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ پہلی والی آیت جو ہے وہ یہ 7ویں جو آیت ہے وہ کیا ہو، وہ لمبی ہو 2 آیتوں کی مقدار۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آیت جو ہے کیا طویل ہوتی ہے، کبھی جو ہے چھوٹی ہوتی ہے۔ تو آیات کے چھوٹا اور بڑا ہونے کے اعتبار سے اس کی جو ہے تقاسیم ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، جیسا کہ بسم اللہ بقیہ سورتوں کا حصہ بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ قرآن کی مستقل آیت ہے۔ تو اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کلام مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں الحمدللہ رب العالمین پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی سے توفیق کی دعا ہے
اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔